اگر آپ کا شمار ان نوجوانوں میں ہے جو ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، پی ٹی ایس، او ٹی ایس وغیرہ کے مختلف امتحانات دے کر سرکاری جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں کچھ گزارشات ہیں، انہیں لازمی سنیے گا، ان سے متفق ہیں تو اس چیز کو شیئر کیجئے گا آگے، شاید کہ کسی نہ کسی کے ذہن میں، کسی کے کانوں میں، یہ کسی کے دل میں بات ہماری اتر جائے کہ آلریڈی جو بے روزگار طبقہ ہے اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے، ٹیسٹ دینے والے جو نوجوان ہیں نا، ان کے اندر بہت وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا اٹ سیلف ایک امتحان ہے، ایک تو ٹیسٹ انہوں نے اندر دینا ہوتا ہے اور ایک وہ باہر لائنوں میں لگ کر اپلائی کرنے کے لیے ان کا جو اتنا طویل پروسیجر ہے، آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس بنائی جا سکے، کوئی ایسا جاب پورٹل بن سکے۔ پنجاب کا ایک جاب پورٹل بنا تھا، ابھی ریسنٹلی کوئی سینٹرل جاب پورٹل بنا بھی ہے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا اتنی گندی اور گھٹیا پلاننگ ہے کہ یار 64% کے قریب یوتھ بلج ہے تمہارا۔ ہمارے ملک میں 30 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں جو سرکاری جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، وہ 64% کی تعداد میں موجود ہیں۔ 4.45% کا ان امپلائمنٹ ریٹ ہمارا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جابز نہیں ہیں سرکار کے پاس یا پرائیویٹ سیکٹر میں، یا اکانومی ڈاؤن ہے، یا اور بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں ان کی پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ سیاست اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر صرف ایک نوجوان کے طور پر سوچیں کہ جس نے گریجویشن مکمل کر لی ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کا آلریڈی لگ چکا ہے، پہلی کلاس سے لے کر وہ 16ویں جماعت تک یا 18 سالہ تعلیم مکمل کر چکا ہے، اور اس کے بعد بھی ایف پی ایس سی کے چینل پر اس نے کبھی ٹیسٹ کے 300 روپے پے کرنے ہیں، پی پی ایس سی کے چینل پہ اس نے 600 روپے سے 800 روپے تک پے کرنے ہیں، این ٹی ایس کی فیسیں جو ہیں وہ فرق ان کے ریٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پر ٹیسٹ کوسٹ ہے جو ایک ٹیسٹ کو آپ اس میں اپیئر ہونے کے لیے پے کرتے ہیں، اس کا پریپریشن مٹیریل کئی لوگ پرچیز کرتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ دینے آپ نے جانا ہے تو آپ کو فیول کی ضرورت ہے، اپنے پارکنگ پے کرنا ہے، آپ نے موبائل وہاں ساتھ لے گئے ہیں تو اس کے لیے پے کرنا ہے۔ ایک ٹیسٹ ان لڑکوں کو، لڑکیوں کو تقریباً 1000، 1500، 2000 روپے میں پڑ رہا ہوتا ہے، جو آلریڈی بے روزگار طبقہ ہے، جو باوجود قابلیت کے، کوالیفیکیشنز کے، انہیں ایک تو جاب میسر نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد ایسے عجیب و غریب جو این ٹی ایس کے تھرو پبلک سیکٹر میں جابز نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ کی بھرتیاں ہوتی ہیں، اس میں جناب پوری اپلیکیشن کے ساتھ 8 10 10 20 کاپیاں ڈاکومنٹس کی، فوٹوگرافس، اور پھر اس کو پوسٹ کرنا، اس کی پوسٹ کا چارجز ان لوگوں کو پڑے ہوتے ہیں جن کا انہیں کوئی سال جواب بھی نہیں آنا ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو جس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی سنوائی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پاکستان میں یہ ہماری اپنی ہم لوگوں کی غلطی ہے۔ میں اکثر جب کہیں پہ ٹیسٹ دینے جاتا ہوں نا تو میں وہاں باہر لائن میں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، یار ہم اتنے فارغ ہیں۔ میں آہستہ پرائیویٹ سیکٹر سے تو میں نے اپلائی کرنا وہاں پہ بالکل ہی چھوڑ دیا نا، کہ آپ نے گریجویشن مکمل کی، ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اور آپ کا کریئر لیول سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ 20,000 سے 25,000 سے، اور اس میں اتنا فارملزم اور اتنی اسٹرکٹنس اور اتنی چیزیں آپ سے، انٹرویو ایسا ہونا چاہیے، آپ کا ڈریس کوڈ ایسا ہونا چاہیے، آپ کو پرکس، بینیفٹس، پرکوزٹس کچھ ملیں یا نہ ملیں، لیکن آپ کے اوپر امپلیکیشنز آرگنائزیشنل کچھ اس طرح کی لگ جائیں گی، آپ کہیں جاب نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ بانڈ سائن کروائے جائیں گے اور 25-30 ہزار روپے پہ آپ کو ہائر کر لیں گے۔ اس سے تو اچھا ایک رکشے پہ کسی نے انویسٹمنٹ کی ہو، اس نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا رکشہ لے کے وہ چلانا شروع کر دینا، تو یہ اوبر ڈرائیور اور یہ باقی سب لوگ اتنے پیسے ارن کر رہے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو ایک سائڈ پہ کر دے، گورنمنٹ سیکٹر اپنے ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہے، چاہے زرداری کی گورنمنٹ ہے، چاہے عمران خان کی اپنی گورنمنٹ ہے، نوجوانوں کا کیا خیال کیا جا رہا ہے؟ کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوا تو کیسے ہوگا احساس؟ جب آپ زلفی بخاری جیسے اور فیصل وارڈا جیسے اور وہ پچھلی گزشتہ حکومتوں میں بھی اسی طرح کے نان سیریس لوگ ہمیشہ یوتھ افیئرس کو مینیج کرتے رہے ہیں، ان کو ایڈمنسٹر کرتے رہے ہیں، تو یہ تو بیچارے لائنوں میں کھڑے ہو کے ایسے ہی آتے ہیں، ایک ٹیسٹ دے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ ویسے ہی، وہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے کہ ٹیسٹ میں سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے، رٹے بازی ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی ایک الگ چیز ہیں۔ ایٹ لیسٹ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہی بنا کے دے دو یار، ایک دفعہ اپنی جاب کے لیے وہ اپلائی کرنے لگیں تو وہ ایک ہی دفعہ اپنے ڈاکومنٹس کا، اپنی جو ان کے کریڈینشلز ہیں ان کا اندراج کرنے کے بعد انہیں ہر دوسری جاب کے لیے، سیف سٹی اتھارٹی میں 6 جابز تھیں جن کے لیے میں اپلائی کر سکتا تھا، الگ الگ جاب کے لیے میں نے سارے اپنے ڈاکومنٹس مکمل کر کے اتنا تھدا بنا کر ان کو میں نے اس وقت پوسٹ کیا، جس کا آج تک کچھ، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن یونیورسٹی میں ایک جاب آئی، 1.5 سال بعد
کل مجھے ای میل آ رہی ہے اس کی کہ جی وہ آپ نے ٹیسٹ پہلے 1000 روپیہ میں نے پے کر کے اس جاب کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے, اس کے بعد اب دوبارہ مجھے ای میل آئی ہوئی ہے کہ آپ نے 500 روپے مزید ٹیسٹ فی پے کرنی ہے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے. تو میرے خیال میں ایک بندہ جس نے بی اے یا بی ایس سی یا آنرز کمپلیٹ کیے اور پھر اس کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی میری دال نہیں گلنی ہے, مجھے ماسٹرز کرنا پڑے گا, پھر اسے پتہ لگتا ہے مجھے ایم فل کرنا پڑے گا, اور آپ کو 40-50 سال بعد یاد آ جاتی ہے ایجوکیشن پالیسی چینج کرنا, تو کبھی ایم فل ختم کر دیا, کبھی ایچ ای سی نے کوئی نیا کرائٹیریا انفورس کر دیا, کبھی کوئی نئی چیز آپ کو نظر آ گئی باقی دنیا کے سسٹم میں. خدا را اپنی یوتھ کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں اور یوتھ بھی اپنے ساتھ یہ زیادتی خود سے نہ کرے. اس طرح اسی ویڈیو کو یا اسی طرح سے اپنے تھرو آپ خود سے یہ آواز اٹھائیں. بے شمار اسٹوڈنٹس یونین ہیں, بے شمار لوگ بہت زیادہ افیکٹو ہیں, آرگنائزیشنز بڑی افیکٹو ہیں اس معاملے میں. تو اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے اور باب اختیار اقتدار کے سامنے رکھیں کہ ہم لوگ کس مصیبت سے گزر رہے ہیں. وہ لوگ کیسے یہ 300 400 ابھی کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی شخص نے پورا بستر بھرا ہوا تھا اس نے وہ رسیدیں وہاں پہ ڈالی ہوئی تھیں کہ, اور اس نے بڑا ایک سٹیٹمنٹ اوپر ایسی لکھی ہوئی تھی کہ کیا یہ جو میں نے اتنی فیسیں پے کی ہیں, جو بھی میری جاب لگے گی اس کی پہلی دوسری تیسری سیلری بھی میری ان فیسوں کے برابر ہو سکتی ہے, کیا مجھے یہ سب کچھ واپس مل جائے گا. ان جابس کے لیے اپلائی کرتے وقت جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے اپیئر ہونا ہے, آپ اپنا اتنا وسائل اپنے جھونکتے ہیں بھاڑ میں, اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس جاب کے لیے ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکیں گے یا نہیں, انٹرویو تک پہنچیں گے یا نہیں, اور پھر جاب تو بڑی دور کی بات ہے. تو میرے خیال میں صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی کسی سیریس بندے کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کی یہ براہ راست ڈومین ہے, اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں تقریباً 64% طبقہ ایسا ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے. اس میں سے کئی لوگوں کو موقع ملتے ہیں. 4.45% آئی تھنک 2019 میں ان امپلائمنٹ ریٹ تھا. تو بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جاب میسر نہیں آتی, اور پھر اس کو اویل کرنے کے لیے بھی انہیں اتنی زیادہ کشٹ کرنا پڑتا ہے, اتنی ایفرٹ کرنا پڑتی. تو ان کے لیے ایٹ لیسٹ اتنی آسانی ضرور ہونی چاہیے کہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس انہیں ملنی چاہیے جہاں پہ وہ ایک مرتبہ کسی بھی جاب کے لیے اپنے ڈیٹا کا اندراج کریں, اور پھر جیسے جیسے جابز آتی رہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آئیں وہ وہاں سے ہی اس کو اپلائی کر سکیں. ان کی جو پرنٹنگ پے اور ان کی مختلف جو فیسز انہیں پے کرنا پڑتی ہیں ایٹ لیسٹ وہ فیسیں انہیں نہ پڑیں.